بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کرتے ہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی سیاست ہے اور اس میں جو مطلب اتنا ایک کم ظرف جو ہے اس کے یہ آپ فیصلے دیکھیں, آپ چیزیں دیکھیں. عمران خان کو رکھیں سائڈ پر, اگر کسی کو دشمنی ہے, کسی کو کچھ بھی ہے, وہ آپ سائڈ پہ رکھیں, لیکن کم سے کم دین کے نام پر اور اس طرح کے جو ڈرامے رچائے جا رہے ہیں اور اس طرح اس قوم نے, اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, 100 سال یہ ملک رہے گا پتہ نہیں, اور اس طرح جو ہے نا یہ اس قوم کے نام پر, اس ملک کے تاریخ پر اتنے بڑے بڑے دبے جو کبھی دھو نہیں سکیں گے. افسوس ہوتا ہے یار کہ کم سے کم دین اور مذہب کو ابھی تو آگے چھوڑیں آپ. مطلب آپ کسی حد تک بھی جائیں, چوری کا الزام لگایا اس سے کچھ نہیں ہوا, دوسرے وہ پتہ نہیں توشہ خانہ ہے تو وہ بھی کوئی کامیاب نہیں رہا, جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں سارے. یار قوم فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کے لیے, تو دے دیں ان کو. 2-3-4 سال میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ملک اکانومی جو ہے وہ نہیں, وہ عمران خان بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, یہ تو کنفرم بات ہے, اس میں کوئی دوسری بات تو ہے ہی نہیں. تو دے دیں, قوم اس سے متنفر ہو جائے گی اگلے 3-4 سال میں, 5 سال میں. اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ نا اہل ہے اس لیے آپ اس کو نہیں موقع دینا چاہتے, تو دے دیں ایک دفعہ ٹرائی کر کے, وہ موقع وہ 5 سال کا دے دیں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو کام کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ اور کتابوں میں, چیزوں میں, یار یہ تو ایک نان سینس والی بات ہو گئی نا. اس کو تو اس میں تو مطلب اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کس طرح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کام ہے یہ کون کر سکتا ہے. اس کے آپ دیکھیں, سوچ دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو ایک عورت تھی جو پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک بڑا نام ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اس کی بے عزتی کس نے کی. آپ سب کو, ہم کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس کے عزت کے ساتھ کھیلا اور مختلف قسم کے وہ ڈرامے اور تصاویر اور چیزیں اور وہ کر گئے. یہ آپ سب کو اور ہم کو مطلب ساری سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے عمران خان تب سیاسی طور پر اتنے مشہور نہیں تھے 90s کے, جو پہلے انہوں نے پارٹی بنائی اور ان کے طرف لوگوں کا رجحان, اور خاص طور پر پنجاب لاہور میں, تو لاہور کون اپنا قلعہ سمجھتا ہے. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, وہ جمائمہ کا جو ایک مسئلہ تھا کہ اس نے پتہ نہیں کوئی قیمتی کوئی ٹائل خریدیں کے لیے وہ پاکستان سے لے کے جا رہی تھی, کوئی اینٹیک چیزیں تھی, پتہ نہیں کس طرح. یہ نواز شریف کے دور میں اسی کو بے عزت کر کے اس پر جو ہے نا الزامات لگا کر اس کو اتنا تنگ کیا. آگے سے اس کے گھریلو عمران خان تو تب سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے ذاتی جو ہے نا زندگی کے اوپر اس نے ادھر تب سے اٹیک شروع کر دیے تھے, اور اس کو جو ہے نا بیچاری کو جو ہے نا اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ یہ جو طلاق ہوا ہے عمران خان اور جمائمہ, اس میں انہی لوگوں کا ایک ہاتھ ہے ایک سائیڈ پہ کہ اس کو تنگ کیا گیا, اور اس طرح جو ہے نا. اس لیے آپ آگے دیکھیں یہ جب ریحام خان کی شادی ہوئی تو اس کے بارے میں کیا چیزیں ہمیں آگے نہیں ملی. یہ وہ پتہ نہیں کیا نکال کے یہ وہاں پہ یہ لندن میں ڈانس کر رہی ہے, تو یہ ہے وہ, یہ چیز کون لاتا رہا. اور ابھی جو ہے نا یہ ایک بیچاری عورت ہے, اپنے گھر میں بیٹھی ہے, جو بھی ہے وہ پردے میں ہے. لیکن یار یہ کتنا ایک بے رحم جو سوچ ہے جو اس طرح کے وہ لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے نا وہ, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹ اسی کو اور ہوگا. سمپتی کا لوگ, پاکستانی قوم جو ہے نا, قوم بحیثیت قوم, آپ دیکھیں ہم چیریٹی میں پوری دنیا میں سب سے آگے ممالک میں ہیں جو خیراتی کام کرتے ہیں. ہمارے مطلب غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ دل سوز ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ سمپتی رکھتے ہیں, اور بہت جلد وہ مائل ہو جاتے ہیں اچائی کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درمیان میں وہ تذبذب کا شکار تھے کہ ہم کس کو ووٹ دیں نہ دیں, عمران خان کو دیں نہ دیں, اس طرح جو وہ درمیانی, ان کو بھی آپ نے دھکیل دیا ہے اس طریقے سے. یہ تو کنفرم بات ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ جو چاہتے ہیں وہی قرآن کی آیات ہے, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آپ اپنے تدابیر کرتے ہو, لیکن وہ تو اب اگر سارے تدبیر اس کی طرف جا رہے ہیں تو یار اب آپ خدا سے ڈریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ مطلب ایک مدد دے رہا ہے. تو آپ اللہ سے کیوں جنگ لڑنے شروع ہو چکے ہو کہ یہ دین کو درمیان میں لا کے, تو اس طرح یہ وہ. تو میں 2-3 چیزوں کے اوپر یہاں پہ آپ کے سامنے بات کروں گا جو اس معاشرے کی ایک وہ ہے. پہلے تو میں بتاؤں کہ عدت ہے کیا.
جتنا میرا ایک علم ہے تھوڑا بہت ہم پڑھ چکے ہیں اور تھوڑی اس کے بارے میں، عدت کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت تو اس کا حمل تو نہیں ہے. اگر یہ پریگننٹ ہے تو 1 مہینے تک پتہ چل جائے گا، ماہواری نہیں آئے گی تو مطلب پتہ چل جاتا ہے. دوسرے مہینے تک اگر ماہواری پھر بھی نہیں آئی تو مطلب ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور جو بچہ آئے گا تو کم سے کم اس کا پتہ ہو کہ اس کا والد صاحب کون ہے. تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ صاف نہیں ہوتی، اس کے صاف کیا جو ٹائم ہوتا ہے 40 دن کا، اس کے بعد وہ پھر آگے جو ہے نا نکاح کر سکتی ہے. مطلب یہ وجہ کیوں کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کے والدین کا پتہ ہو. پرانے زمانے میں یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، جو پریگننسی ٹیسٹ ہیں، دوسرے ٹیسٹ ہیں جو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اگلے 48 گھنٹے میں پریگننسی کے بعد کہ یار یہ بندہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. مطلب ٹیسٹ ہیں مختلف قسم کے وہ ہے. تو دیکھیں یہ ہم اس میں بھی نہیں جاتے کہ جو ماڈرن دنیا ہے اور آج کل تو ٹیسٹ ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ تو پریگننٹ ہی نہیں ہے. نہیں، ہم اسی پرانے اصولوں کو فالو کر کے بات کر دیتے ہیں. دیکھیں بہت سارے علماء اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدت کا جو ٹائم ہے 3 ماہ کا، یہ 3 ماہواری ہے. 3 ماہواری مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ جو حیض آتا ہے، ماہواری پیریڈ آتا ہے، جو پیریڈز ہوتے ہیں مہینے میں عورت کے حیض کے، کسی کے 3 دن، کسی کے 8 دن، کسی کے 10 دن، تو وہ جب 3 دفعہ آ جاتے ہیں تو یہ 3 ماہواری جو ہے نا مہینے کا وقت ہے. اب بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں، ایسی عورتیں بھی ہیں جن کا 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ ماہواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب 2 ہفتے بعد کسی کی ماہواری ہو، ہاں، تو یہ تو 3 ماہواری تو اگلے 1 مہینے میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فور سپوز 1 تاریخ کو کل کسی کی وہ طلاق ہو گئی ہے، پرسوں یا کل یا آج یا کل اس کے ماہواری شروع ہو گئے. مطلب طلاق کا تو اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے نا کہ وہ انتظار کرے کہ آپ کا پہلا دن ہو تو تب مجھے کسی کو طلاق دوں گا. طلاق تو وہ بندوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے کر دیا، اگلے دن عورت کی ماہواری شروع ہو، جو پیریڈز ہیں وہ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 15 دن ہے اس کے پھر 15 دن بعد آ گئے، وہ 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو بہت سارے عورتوں کا 50% 20+ ڈیز میں آتا ہے، 22 ڈیز، 25 ڈیز، 28 ڈیز مختلف ہیں. لیکن جو نارمل میڈیم ریشو ہے وہ 22 to 28 یہ ٹائم پیریڈ ہے. مطلب اسی میں عورتوں کی جو ہے نا وہ ماہواری جو پیریڈز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں حیض کا. آپ سمپلی لے لیں، آج کسی کی طلاق ہوئی ہے، کل اس کی جو ہے نا وہ ماہواری جو پیریڈز ہیں وہ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، پیریڈز شروع ہو گئے، 22 دن بعد دوسرے پیریڈز شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اب کیا ہو گیا، 1 پیریڈز یہ ہو گئے، 22 دن بعد دوسرے، تو 2 پیریڈز تو آ گئے، 2 پیریڈز آ گئے، تیسرا بھی آ جائے گا اگلے 22 دنوں میں. تو 22 اور 1 دن یہ والا 45 دن، مطلب 1.5 مہینے کا جو پیریڈ ہے. اگر آپ پرانے سسٹم میں چلے جائے تو 1.5 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس میں 3 ماہواریاں آ سکتی ہے، اور اس سے 3 پیریڈز آ سکتے ہیں جو ماہواری جو حیض کے ہیں عورت کا. اور اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ 3 مہینے جو ہے نا وہ ہو گیا. تو 1.5 مہینے کے بعد وہ بالکل آزاد ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکے. ایک تو یہ بات ہے جو ویری سمپل اور سادہ، اور قانون اور شریعت کسی بھی لیول پر آپ اس کو دیکھیں، قرآن کی حیثیت سے دیکھیں، شرعی اصولوں سے کسی بھی، یہ تو ویری سمپل. بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا وقت کافی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کی پریگننسی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کہتی ہے شرعی طور پر، اور سپریم کورٹ اور یہ بہت سارے عدالتوں کا اس میں، اگر شرعی طور پر عورت یہ بات کہہ دیتی ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مطلب پیریڈز اور یہ اور وہ نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ حق رکھتی ہے کہ وہ نکاح، اس کی بات کو اٹل سمجھا جائے، اور اس پہ یقین کیا جائے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں، کس کو پتا ہے کتنے پیریڈز آئے تھے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ یہ کتنا ایک بے حس اور بغیرت قسم کی باتیں ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے تو شرم آتی ہے، لیکن بغیرت معاشرے کے لیے تو یہ باتیں کرنی پڑے گی نا، کہ جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے عدالتوں میں. میں
اس کے بعد ایک سوال، بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں، سب کو دیتا ہوں، جتنے بھی عالم ہیں پاکستان کے، تو وہ ہمیں پتہ ہے بہت سارے جو ہیں وہ صرف بہت عالم ہیں بڑے بڑے. تو میں ایک سوال رکھتا ہوں یہاں پہ آپ سب کے لیے، کسی سے بھی پوچھے، مجھے یقیناً اس کا نہیں پتہ اور میں جاننا چاہوں گا، میں تحقیق کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ 40% عورت جو ہوتے ہیں ان کے 70% عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے جو ماہواری کا جو سلسلہ ہے، جو حیض کا سلسلہ ہے، جو پیریڈز کا سلسلہ ہے، وہ 40 سال کے بعد، 40 سال عمر کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کلائمیکس جو پیریڈ ہے وہ آ جاتا ہے، اور پھر اس عورت کا یہ بالکل ممکن ہے کہ 40 سال کے بعد اس کا بالکل پیریڈز آ ہی نہ ہو. تو اگر پیریڈز نہیں آ رہے ہیں تو جو پریگننسی کا جو وہ ہے، جو حمل پکڑنے کا جو استطاعت ہے، وہ عورت کی ختم ہو جاتی ہے. 70% عورتیں جو ہیں وہ 40 سال کے بعد ان کا جو حمل پکڑنے کا جو استطاعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب وہ نہیں پریگننٹ ہوتی، جو ایگ بنتے ہیں جہاں پہ وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پیریڈ آئے. اب یہ بات بتاؤ کہ ایک عورت کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، یا یہ بھی چھوڑو، ایک عورت کا ماہواری جو پیریڈز ہے اور حیض ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، 40 ہے، 50 سال ہے، 45 ہے، جتنی بھی اس کو عمر ہے. اس کے بعد اگر اس دوران اس کی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے، مطلب طلاق ہو جاتا ہے اس عورت کا، تو اس عورت کے لیے پھر شرعی حدود کیا ہے، شرعی حد پھر کیا ہے اس عورت کے لیے؟ یہ اس کے عدت کا پیریڈ آپ کیسے ناپو گے پھر؟ اور یہاں پہ تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، استطاعت ختم ہو چکی ہے. تو کیا اس عورت کے لیے عدت کا جو 3 ماہواری کا جو پیمانہ ہے یہ پھر ہم کیسے کریں گے؟ اور کیا یہ ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو عدت کا جو معاملہ تھا یہ تو اس لیے تھا، اس کا ریزن یہ تھا کہ جو بچہ آنے والا ہے یا بچہ جو حمل ہے تو اس کے والد کا پتہ ہو. لیکن اگر پریگننسی کا وہ طاقت ہی ختم ہو چکا ہے، عورت میں وہ طاقت ہی ختم ہو چکی ہے، تو پھر آپ کس طرح عدت کے اس معاملے کو ناپو گے؟ آپ کے پاس پھر کون سا پیمانہ ہے شریعت میں یا پھر کسی بھی منطقی اور اخلاقی اس لیول پر؟ کیونکہ وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی عورت آگے، اس میں یہ استطاعت ختم ہو چکی ہے. تو یہ مجھے ایک جنون میرا ایک سوال ہے سب لوگوں سے. میرے اس پہ آپ لوگ کمنٹ بھی کریں، آپ لکھیں بھی، جواب بھی دیں. مجھے یقیناً اس میں دلچسپی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا واقعی اس پہ بات کی جائے. تو اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو عورت جس کی 50 کے قریب ایج تھی، جس کی شادی ہوئی ہے، تو کیا اس کی شاید اس کی ماہواری اور پیریڈ اور یہ ختم ہو چکا ہوگا؟ مطلب وہ ایک منسز اس کے ہے ہی نہیں. اگر نہیں ہے، پریگننسی کی طاقت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس پہ حدود کیسے جو ہے نا وہ نافذ کر رہے ہیں، اور کس لیول اور کس اصول کے تحت آپ یہ جو ہے نا آج کے وہ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ سنت اور نکاح اور چیزوں کو اس طرح اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا، یہ کسی عدالت کا کام نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کوئی اختیار ہے. یہ اللہ کے کاموں میں اور شریعت. دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ ایک منطق، ایک ضابطہ حیات ہے. یہ صرف خوبصورت آواز میں پڑھ کے رونے کا نام نہیں ہے، نہ بڑی بڑی داڑھی اور پگڑیوں کا نام ہے، وہ بھی چاہیے. لیکن جو مین چیز ہے یہ ہے اخلاقیات، اور جو ضابطہ اخلاق ہے اور ضابطہ حیات ہے. اور ضابطہ حیات یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل اس کے ذریعے حل کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ایسے کسی کی دشمنی میں آپ قرآن کو پکڑو اور اس کو استعمال کرو جس طرح. اور مجھے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس پہ چلے میں ایک اور اس پہ ولاگ کروں گا کہ کس طرح جو ہے نا یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور اس طرح انشاءاللہ. تو مجھے ضرور اس پہ کمنٹ کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.